مسقف صفت ہے، موصوف محذوف ہے، اور سقف کہتے ہیں سدایا ہوا، دھار تیز کر دی جائے، شان رکھ دی جائے، سکون کے بارے میں مضبوط، اور وہ حصہ جو تیزے کے حصہ ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، مقوم کے معنی دھار لگایا ہوا، تیز کے معنی یعنی مضبوط دھاردار کاٹنے والے نیزے سے میں اس پر وار کرتا ہوں۔ تو مدججن کریہ الکمات نساء لہ، کتنے ایسے ہتھیار بند جنگجو ہے کہ کریہ الکمات نساء لہ، کہ بڑے بہادر اس کے مقابلے کو ناپسند کرتے ہیں۔ نساء لہ میں ہاں کی زمین لوٹے گی مدجج کی طرف، کہ کتنے ایسے مسلح اور ہتھیار بند ایسے جنگجو ہیں کہ بڑے بہادر ان کے مقابلے سے ڈرتے ہیں یا اس کے مقابلے کو ناپسند کرتے ہیں۔ لا ممعن حرمن، ممعن جو نہ کہیں بھاگتا ہے، فلا مستسلمی اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنے کو سرنڈر کرتا ہے، نہ ہی جھکتا ہے، اسے تسلیم خم کرتا ہے۔ تو ایسا بہادر جس سے لوگ بھاگتے اور ڈرتے ہیں، جو خود نہ میدان جنگ سے بھاگتا ہے اور نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ جادت لہو کفی بعاجل طعنۃ، تو ایسے جنگجو کے سامنے میری ہتھیلی اچھا کرتی ہے ایک فوری نیزے کے وار سے، بھی مسقفن ایسے نیزے سے، صدق القعوبی جو مضبوط قبضے والا ہے، مقومی اور تیز ہوتا ہے، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ تو جادت لہو کفی بعاجل طعنۃ، تو ایسے جنگجو خوخار اور بہادر پر میں ایک ایسے میں بہت ہی تیز مضبوط اور کاٹنے والے نیزے سے اس پر وار کر دیتا ہوں، وار کرنے میں سبقت لے جاتا ہوں۔ فشککت بالرمح الاصم ثیابہ، شکا کے معنی میں پھاڑنا، اصم رمحن کی صفت ہے، اصم یہاں صلب کے معنی میں مضبوط، ثیاب کپڑا ہے، مراد ہے اس کی لوہے کی زرہ۔ فشککت بالرمح الاصم ثیابہ، تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مضبوط تیز کاٹنے والے دھاردار نیزے سے اس پر فوراً وار کرتا ہے، اور پھر میں مضبوط نیزے سے اس کے کپڑے کو پھاڑ ڈالتا ہوں، یعنی اس کے جسم کے چیچڑے چیچڑے کر دیتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ فشککت ثیابہ بالرمح الاصم، تو میں ایک مضبوط نیزے سے اس کی پوشاک کو، اس کی سرے کو، اس کے جسم کو پھاڑ دیتا ہوں۔ لیس الکریم علی القنا بمحرم، ایک جواب دے رہا ہے کہ تم بڑے خوخار ہو، جس کو چاہتے ہو مار دیتے ہو، تم نے اپنی عادت بنا رکھی ہے۔ تو وہ اپنا جاہلانہ اصول بتا رہا کہ میرے نزدیک کسی کو مارنا ہو، چاہے شریف ہو یا غیر شریف ہو، میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، جو بھی آئے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تو لیس الکریم القنا بمحرم، کریم کے معنی ہے آزاد شریف، کہ کوئی بھی آزاد اور شریف انسان نیزے کے لیے حرام نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے نہ مارنا؟ یہ کہاں سے؟ تو جو بھی میرے نیزے کے سامنے آ جائے یا میرے سامنے آ جاتا ہے، میں اس پر وار کر دیتا ہوں۔ تو لیس الکریم القنا، لہذا شریف کو نیزے سے مارنا یہ کوئی حرام نہیں ہے۔
ممنوع ناجائز نہیں ہے، یہاں تک تو اس نے یہ 3 مصروں میں اپنی برتری، اپنی شجاعت اور اپنی خوخاری کو بیان کیا۔ اب وہ اصل واقعے کی طرف آ رہا ہے۔ جب بنو تیم نے اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا اور اس کی قوم لڑنے کے تیار پھنس گئی تھی، ایک دوسرے کو آمادہ کر رہے تھے آگے بڑھو، یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ لما رأيت القوم اقبل جمع يتسامرون قررت غیر مصمم، جب میں نے قوم کو دیکھا، اچھا قوم سے کون لوگ مراد ہیں؟ شارحین نے دونوں طرح کی باتیں لکھی۔ ایک تو مقابل کے لوگوں کو دیکھا کہ بڑھتے چلے آ رہا ہے، ایک دوسرے کو آمادہ کر رہے آگے بڑھو، اور یہ جو قبیلہ عبس کے لوگ ہیں ان پر حملہ کرو۔ تو جب میں نے بنو تیم کے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو ابھارتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہا ہے تو میں نے حملہ دیا۔ اور خود اپنے قوم کے بارے میں کہ جب میں نے اپنے قوم کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو دہائی دے رہے، آؤ بچا لو، آگے بڑھو، لڑتے رہو، جب یہ میں نے منظر دیکھا تو میں نے ان پر حملہ کر دیا۔ لما رأيت القوم اقبل جب میں نے لوگوں کو دیکھا، اپنے قوم کو دیکھا، یا دشمن کی قوم کو دیکھا کہ وہ سب کے سب آگے چلے آ رہے، اقبل جمعون تو سب کے سب آ گئے میدان جنگ میں، یتسامرون اے یحض بعضهم بعضا، اور وہ ایک دوسرے کو جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مہمیز لگا رہا ہے۔ کررت غیر مزممی، اے کررت کررتن تستحق الثناء والاشادہ، تو میں نے بڑا قابل تعریف ان پر حملہ کیا، یعنی ایسا حملہ کیا جو قابل مذمت نہیں تھا، تو جو قابل مذمت نہیں ہوگا وہ قابل تعریف ہوگا۔ تو کررت غیر مصممی، تو میں نے بڑا اچھا اور قابل تعریف اقدام کیا، ان پر میں نے حملہ کر دیا۔ اب آگے قوم کی جو حالت تھی، باقی کہہ رہا تھا کر رہے انت حر یدعون انترا، یہ لوگ انترا کو پکار رہے تھے، انترا کو دہائی دے رہے تھے، آؤ انترا لڑو، بچا لو بچا لو۔ وَالرِّمَاحُ كَأَنَّهَا أَشْتَانُ بِيرٍ بِاللَّبَانِ الْأَدْهَمِ، اصل الرِّمَاحُ تَقَعُ بِاللَّبَانِ الْأَدْهَمِ كَأَنَّهَا أَشْتَانُ بِيرٍ، اور نیزوں کی باڑ گھوڑے کے سینے پر ایسی ہی پڑ رہی تھی گویا کہ کسی کنویں میں رسیاں لٹکا دی گئی ہیں۔ منظر کشی کی ہے، اسے ایک کنویں میں کئی لوگ پانی بھرنے کے لیے جائیں اور اپنی اپنی رسی اس میں ڈال دیں، آپ دیکھیں جب کئی بالٹیاں اس میں جائیں گی تو کئی رسے نظر آئیں گے، اور پانی پہ پڑتی ہے تو پانی سے دھواں سا اٹھتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ چوطرفہ اس کے گھوڑے پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، دور سے لوگ تیر چلا رہے تھے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ رسیں لٹکا دی گئی ہیں اور تسلسل کے ساتھ تیر اس کے سینے میں لگ رہے ہیں۔ تو الرِّمَاحُ فِي اللَّبَانِ الْأَدْهَمِ كَأَنَّهَا أَشْتَانُ بِيرٍ، اشتان شتن کی جمع رسی کے معنی میں۔ وہ انترا کو آواز دے رہے تھے، انترا کی دہائی دے رہے تھے اس وقت جبکہ گھوڑے کے سینے میں تیر، لمبے لمبے تیر ایسے پیوست ہو رہے تھے گویا کسی کنویں کی لمبی لمبی رسیاں ہیں۔ ما زلت ارمیہ بصغرۃ نحرہ ولبان حتی تصرمل بالدم، رما تیر مارنا،
صغرا کہتے ہیں اوپر کا حصہ، نہر تو کہتے ہیں گردن، لبان سینہ، یعنی وہ لٹک کر وہ گھوڑے کی گردن اور سینے کے پاس آ گیا، تو وہاں سے تیر چلا رہا تھا۔ تو میں مسلسل ارمیہم، ان کو نشانہ بناتا رہا، اس کو دشمن کو، تو میں مسلسل اوپر تیر چلاتا رہا گھوڑے کے گردن کے بالائی حصے اور سینے سے لٹک کر، حتی تسربل بالدم، یہاں تک کہ گھوڑا خون میں نہا گیا، خون سے شرابور ہو گیا۔ اب وہ چونکہ گھوڑے کے گردن کے نیچے آ گیا، اب جو تیر آ رہا ہے گھوڑے پہ پڑ رہا ہے، تو تیر پڑنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے خون بہنے لگا، ایسا لگ رہا ہے خون اس پر ڈال دیا گیا۔ تو حتی تسربل بالدم، یہاں تک کہ گھوڑا خون سے، تو خون میں نہا گیا، خون سے شرابور ہو گیا۔ فزور من وقع القدى بلبانه وشكى إلي بأبرة وتحمحم، یہ اور سنگین اتنا سخت ہے کہ گھوڑا بیچارہ رونے لگا۔ اس ذرہ کے معنی بدکنا، ہٹنا، بھاگنا، وقل میں نے پڑھنا اسے کہتے ہیں، پنا کے معنی نیزہ، شکا شکایت کرنا، تکلیف کا اظہار کرنا، شکاؤں تو انہیں میں نے شکایت کی، اپنے ایک درد کی شکایت۔ ابرا کے معنی آنسو، اور تحمم میں ہنہنانا، گھوڑے کا آواز نکالنا۔ تو فزور من وقع القنا بلبان، یہ گھوڑا سینے پر نیزوں کی مار سے تکلیف سے کراہنے لگا، درد محسوس کرنے لگا۔ تو یہ گھوڑا اپنے سینے پر تیروں کی مار سے، تیروں کی چوٹ سے بدک گیا، پاک کھالی، اس نے چہرہ اپنا موڑ لیا۔ وشکا الیہ، اور مجھ سے اپنے درد کا اظہار کیا۔ اب رتن رو کر، یعنی آنسوں سے ڈبڈبائے ہوئی آنکھوں سے، اور ہنہنا کر، تو وہ ہنانا اسے جب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو گویا گھوڑا نے اپنے خاص انداز میں تکلیف کا اظہار کیا کہ بہت زیادہ زخموں سے چور ہے، اب ٹھہر نہیں سکتا۔ یہی ہوتی ہے منظر کشی، ایک جانور جو کہہ نہیں سکتا ایسی تعبیر استعمال کر رہا ہے کہ واقعی گھوڑا بول رہا ہو۔ لو کان یدری ما المحاورہ، اگر گھوڑے کو معلوم ہوتا کہ بات کیسے کی جاتی ہے، کیسے بولا جاتا ہے، یعنی اگر گھوڑا بولنا جانتا، الفاظ نکالنا جانتا، اشتکا، تو واقعی وہ بول کر کے شکایت کرتا۔ وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ لَكَانَ مُكَلِّمِي، اور اگر یہ کلام جانتا، کیسے بولنے، کیسے گفتگو کریں، تو اگر یہ کلام جانتا ہوتا تو یقیناً مجھ سے ہم کلام ہوتا، مجھ سے بات کرتا، لیکن چونکہ جانتا نہیں بیچارہ، تو صرف روتا رہا، آنسو گرتے رہے اور ہنہنانے لگا۔ وَلَكَشَّفَ نَفْسِي وَأَذْهَبَ سُقْمَهَا قِيلُ الْفَوَارِسِ وَيَتَأَنْتَرُ أَقْدَمِي، یہاں پر واہ کے معنی، واہ انترا، تم نے کیا خوب کیا، پڑھو آگے بڑھو، جب آپ ہی کہہ رہا تھا حملہ کرتے ہو تم تو اب آزاد ہو جاؤ گے۔ شفا کے معنی اطمینان دینا، قیلا مصدر ہے، سکون کے معنی بیماری،
مرض. تو وَلَكَ شَفَى نَفْسِي وَأَذْهَبَ سُقْمَهَا قِيلُ الْفَوَارِسِ. کہ گھوڑ سواروں کا یہ کہنا وَأَنْتَرَا بہت کو اقدمی آگے بڑھو، تو گھوڑ سواروں کے اس کہنے نے میرے دل کو مطمئن کر دیا اور اس کی کسک کو دور کر دیا. احساس تھا نا کہ غلام مجھے سمجھا جاتا ہے، لوگ میری عزت نہیں کرتے، اب لوگوں نے عزت دے دی، آزاد کر دیا، باپ نے شامل کر لیا، تو جو پریشانی تھی وہ بھی دور ہو گئی. تو گھوڑ سواروں کے اس کہنے نے کہ واہ خوب انترا آگے بڑھو، اس جملے نے میرے دل کو مطمئن کر دیا اور اس کی کسک تکلیف کو دور کر دیا. والخیل تقتحم الخبار عوابسا ما بین شیخصمت وآخر شیخصمی. شہزادہ کہتے ہیں بڑا گھوڑا تو اس والے مذکر مؤنث، تو بعض لوگ کہتے ہیں نر اور مادے کے اعتبار سے گھوڑی بھی اور گھوڑے بھی، اور ایک یہ ہے کہ بال والا اور ایک ہے کم بال والا، یعنی ہر طرح کے گھوڑے تھے. اقتحام کے معنی گھسنا، داخل ہونا. خبار کہتے ہیں وہ مٹی جہاں پر پیر دھس جائے، ریتیلی مٹی، ریت. عوابس منہ بسورنا، بنانا، ناگواری کا اظہار کرنا. تو الخیل تقتحم الخبار عوابسا، کہ گھوڑے ریت میں منہ بسورے ہوئے ناگواری کے ساتھ گھس رہے تھے، داخل ہو رہے تھے. ابین شیخصمتن، اس میں گھوڑیاں بھی تھیں اور گھوڑے بھی تھے، بڑے گھوڑے بھی تھے اور چھوٹے گھوڑے بھی تھے. یعنی گویا کہ سوار ان کو آگے بڑھائے جا رہے تھے، حالانکہ وہ بڑھنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جو سوار اور بہادر تھے وہ طاقتور تھے، وہ پیچھے دبنے والے نہیں تھے، تو گھوڑوں کو آگے بڑھاتے چلے گئے. اب دیکھیں یہاں پر انترا نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ سب اسی دور کی جو زندگی ہے، بدوی زندگی، اسی کی عکاس. کہ شاعر کو اپنی ذات، اپنے خاندان، اسلاف اور آبا و اجداد کے کارنامے، ان کی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور اپنے جو ذاتی اوصاف ہیں ان کو بیان کر کے دوسروں میں تفوق اور برتری کو ثابت کرتا ہے. اس کے آگے اور بھی دوسرے شاعر کے نمونے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی موضوع کے ہیں. یعنی یہ عمرو بن کلثوم التغلبی، یہ بڑا جنگی اور بہادر تھا، اور اس کا جو یہ معلقہ ہے یہ بہت مشہور رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے خاندان اور قبیلے کو اس قصیدے تمام چیزوں سے غافل کر دیا، ہمیشہ اسی قصیدے کو وہ رٹتے رہے اور پڑھتے رہے. وَهَذِهِ أَبْيَاتٌ فِي عَاطِفَةِ الْفَخْرِ الْقَوِيَّةِ، فخر کے طاقتور جوش و جذبے میں یہ اشعار کہے گئے ہیں جو عمرو بن کلثوم التغلبی کے ہیں. مقتبسہ من معلقۃ الرائعۃ بدأها بقوله، اور یہ اشعار کے شاندار معلقے سے ماخوذ ہے، جس معلقے کا مطلع یہ ہے کہ الا حبی لسانک فاصبحینا ولا تبقی خمورا انذرینا. حبی حبہ سے، حبہ من النوم، استيقظ، بیدار ہونا، ادھر دیکھو، ادھر آؤ. سانون کے معنی دستری، کشتی، ٹرے، اس میں جام رکھ کر لائے جاتے. اسباح کے معنی جامع صبوحی، پلانا، پیش کرنا. اندرین یہ جگہ کا نام ہے جہاں کی شراب اور
اچھی سمجھی جاتی تھی. تو وہی ہوا کہ اپنے محبوب کو مخاطب کیا کہ الا حبی بصحنک فاصفحینا، ارے ذرا سنو، دیکھو اپنا جام میرے پاس لے کر آؤ، یہ جام لے کر ادھر آؤ، فاصفحینا، اور مجھے بھی صبح کی شراب پیش کرو. والا تم کو دیکھنا اندرین کا جو سامان ہے وہاں جو شراب ہے اس کو مت چھوڑنا، وہ ضرور لے کے آنا. صاحب گھر میں کہیں تو ناشتہ لے کر آنا، اچھا وہ چیز ضرور لے کر آنا جو میں وہاں سے لے کے آیا تھا. تکلم میں گویا کہ تو والا تبقی خمور الاندرین، اور دیکھو اندرین کی شراب بچا کر نہ رکھ. یہ اس کا معلقہ ہے جس میں تقریباً 96 اشعار، یعنی یہ قصیدہ معلقہ انترا کے معلقے سے زیادہ طویل ہے. تو اس کے معلقے میں یعنی عمرو بن کلثوم کے معلقے میں 96 اشعار، جس میں 7 اشعار تو اس نے شراب کے سلسلے میں کہے، اور 7 اشعار اپنی بیوی تو اس کا جو محبوب ہے اس کے سلسلے میں کہے، اور 5 اشعار جدائی کا جو غم ہوتا ہے اس کے جو اثرات پڑتے ہیں ان کو بیان کیا ہے. پھر جو بقیہ اشعار ہے تقریباً 77 اشعار، اس میں جو قبائلی فقر و مباحات، شجاعت، دلیری، کارنامے ہیں ان کو بیان کیا ہے. عمرو بن کلثوم التغلبی، اس کی دونوں حیثیتیں، یہ ذاتی طور پر بڑا دلیر، جنگجو اور بہادر تھا، اور پھر شاعری کا جو ملکہ ہے اس کو خاندانی وراثت میں ملا ہے. اس کی شجاعت بھی اس کو وراثت میں ملی، اس لیے کہ اس کی جو ماں ہے اس کا نام تھا لیلہ تغلبیہ، وہ بنو تغلب خالد، اور یہ محلحل بن ربیعہ جو بڑا شاعر ہے اس کی بہن ہے. اور یہ محلحل شاعر بھی تھا اور بہادر بھی تھا. پھر لیلہ کے جو چچا ہے کلیب، یہ بڑا جنگجو تھا، اور لیلہ کے شوہر یعنی عمرو کے والد کلثوم بن عتاب، ان کو کہا تھا وہ فارس العرب، یہ عربوں کے شہ سوار ہے، جنگجو بہادر، سب سے طاقتور. تو باپ بھی ماں بھی ماموں اور اس کے نانا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو شجاعت، دلیری اور شاعری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے. تو اس کو جو ماحول ملا تھا اس ماحول میں پروان چڑھا، اس کے اثرات اس کی زندگی پر پڑے، اور اس کے اندر بڑی نخوت، حمیت اور قبائلی خودداری تھی. اسی وجہ سے یہ جب عمرو بن ہند جو ہیرا کا بادشاہ تھا، عمرو بن ہند یہ بڑا بادشاہ تھا اس وقت، اس کے دربار میں جاتا تھا، لیکن کبھی عمرو بن کلثوم نے عمرو بن ہند کی تعریف کی. ورنہ شاعر جب کسی کے دربار میں جاتا ہے تو وہاں اسی لیے جاتا ہے یہ امیر یا بادشاہ کی تعریف کرے اور واہی لوٹ لے، انعام حاصل، لیکن یہ خوددار تھا کبھی تعریف نہیں کی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عمرو بن ہند اندر سے ناراض بھی رہتا تھا. اچھا، اس کا پس منظر بھی ہے، ان کی جو لڑائی چلتی تھی یہ بکریوں سے، بنو بکر سے، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. جو حرب بسوس ہے
اس کا سلسلہ ہے. حالانکہ حرب وسوس ختم ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کی جو مارکہ آ رہی تھی چلتی رہی. تو صلح کرانے کے طور پر ایک مرتبہ عمرو بن ہند نے دونوں کے تغلب اور بکر کے 100 آدمی اپنے پاس رکھ لیے تھے. یہ ہمارے ساتھ رہے. اب اگر کوئی خاندان کسی کے فرد کو مارے گا تو ہم اس کے ایک فرد کو یہاں سے کم کر دیں گے. یہ بات چل رہی تھی. ایک روایت یہ بھی کہ ان کو بلایا گیا تھا اور ایک نے ان کو بلایا تھا تو تم دونوں لوگ ہمارے پاس آ جاؤ. تو راستے میں پیاس لگی, پانی کی ضرورت تھی. تو بنو بکر کے لوگوں نے چاہتی کہ ان کو پانی پینے نہیں دیا, اغلبیوں کو, تو بہت سے افراد مر گئے. تو اسی لوگ ناراض ہوئے. یہ ہے کہ عمرو بن ہند صحیح بات جانتے نہیں اور فیصلہ کرانا نہیں چاہتے. تو خیر ایک مرتبہ عمرو بن ہند نے ام کلثوم کو دعوت دی کہ تم اپنی ماں لیلا کے ساتھ ہمارے مہمان بنو. اس لیے وہ جانتا تھا کہ بڑی خوددار, چونکہ محلل کی بیٹی ہے, یہ خوددار ہے. اس کو اگر زیر کر لیا جائے, ان سے ہم کوئی خدمت لینے کام لے لیں تو عربوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی کہ ہم فائق ہیں, ہم نے ان کو خادم بنا لیا. تو عمرو بن ہند نے اسی منصوبے کے تحت عمرو بن کلثوم کو اپنی ماں لیلا کے ساتھ بلایا. ادھر عمرو بن ہند نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس عورتوں میں آئیں گی تو تم ان سے کوئی کام لے لینا. یہ پہنچی اور لیلا اندر سے نکلی. تو عمرو بن ہند کی والدہ نے لیلا سے کہا کہ اے بہن ذرا ایسے کہ برتن اٹھا دو. ایک مرتبہ کہا, لیلا خاموش رہی. پھر کہا, دوبارہ خاموش رہی. جب دوبارہ کہا تو وہاں سے اندر چیخی, واہ اللہ, ہائے رے یہ ذلت. عمرو بن کلثوم نے جیسے یہ سنا تو مورخین نے لکھا ہے کہ بھری محفل میں عمرو بن کلثوم نے تلوار نکالی اور عمرو بن ہند کا وہی خاتمہ کر دیا. پھر اس کے بعد اپنا یہ قصیدہ اس نے کارنامے کے طور پر بیان کیا ہے. تو مطلب اس کا وہی ہے کہ الا حبی بلسان کے فاصبحینا, کہ ذرا سنو کہ اپنے جام ادھر بھی لاؤ اور مجھے جام صبور بھی پیش کرو, اور دیکھو اندرین کی شراب بچا کر نہ رکھنا, وہ ضرور لانا. آگے اسی معلقے میں کہتا ہے کہ سبنت الکاس عن ام عمرو وکان الکاس مجراها الیمینا. یعنی اس کے محبوب نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا, دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے لیکن ان کی طرف نہیں گئی, دوسری طرف سے جام پلانا شروع کر دیا. سبنا کے معنی آتے صرف, ہٹا لینا. مجرا یا تقدیم اور عرض پر پیش کرنا. یمینا اے من الجانب الیمین. اس نے تلقین کی ادب کیا ہے, جب محفل میں بیٹھے ہوں کوئی چیز پیش کرے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ دائیں جانب شروع. اب وہ دائیں جانب تھا لیکن ام عمرو نے ان کی بات تو اس نے ٹوکا فوراً کہ سبنت الکاس عن ام عمرو, اے ام عمرو تو نے جام کو مجھ سے ہٹا دیا ہے, تو نے جام کو میری طرف سے پھیر دیا ہے. وکان الکاس مجرا الیمینا, حالانکہ جام تو دائیں جانب سے پیش کیا جاتا ہے. جام تھا اس کا چلنا دائیں جانب, یعنی جام دائیں جانب سے پیش کیا جاتا ہے. وقالا, آگے اسی واقعے کی طرف آیا ہے. جب عمرو بن ہند کی والدہ نے اس کی والدہ لیلا سے کام لینا چاہا
سو بیان کر رہا ہے۔ اصل میں یہ بنو تغلب جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جاہلی دور میں عربوں میں سب سے زیادہ خونخوار جنگجو لڑنے والے تھے۔ ان کے بارے میں تاریخی جملہ مشہور ہے کہ لو ابتع الاسلام قلیلا، لو ابتع الاسلام قلیلا لاکلت بنو تغلب الناس جميعا۔ اگر اسلام کچھ دن اور نہ آتا تو یہ بنو تغلب تمام انسانوں کو ایسے ہی کھا جاتے، یہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تو یہ تو لڑنے والی قوم تھی، یہ تو عام عربوں کے تعلق سے جو صفت جو ماحول تھا شاعر اسی ماحول کو سامنے رکھتا ہے۔ کہ بأي مشيئة عمرو بن ہند نكون لقيلكم فيها قطينا۔ بأي مشيئة بأي شيء أو بأي سبب، قیل جمع اقیال، سردار، بڑے لوگ، مکھیا، اور قطین، قطین کہتے ہیں غلام، خادم، نوکر۔ تو بأي مشيئة عمرو بن ہند نكون لقيلكم فيها قطينا۔ اے عمرو بن ہند، کون سی ایسی چیز ہے، کون ایسی برتری ہے، کام ہے کہ ہم تمہارے لوگوں کے اس میں خادم بن جائے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم چاہتے ہو تمہارے نوکر ہو جائے اور ہم سے اپنی خدمت؟ کوئی تو برتری بتلاؤ، ہم کو تم سے زیادہ فائق و ممتاز ہے۔ تو نکون قطینا لقیلکم فیہا، یہ اس کی وجہ سے ہم تمہارے سردار کے، تمہارے بڑے لوگوں کے ہم نوکر اور خادم ہو جائیں۔ تحددنا او عدنا رویدا متى كنا لأمك مقتوینا۔ تحدد اور اوعد دونوں کے معنی دھمکی دینا۔ مقتوینا یہ مقتویون کی جمع ہے، اور مقتوی کہتے ہیں خادم، نوکر کو۔ اس کا تھا قطن، تحدثنا او عدنا رویدا، اصل میں رویدا تحدث۔ اے عمرو ذرا دھیرے دھیرے دھمکی دو، ذرا دھیرج کرو، تو ہمیں دھمکی دیتے چلے جا رہے ہو کہ ہم بادشاہ ہے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے۔ تو تحدثنا او عدنا رویدا، اے عمرو ذرا دھیرج کرو، ہمیں آپ کیوں دھمکی دیتے ہیں، کیوں ڈراتے ہیں؟ ہم کب تمہاری ماں کے خادم تھے جو ہم سے خدمت لینا چاہتے ہو، یا اپنا غلام سمجھتے ہو، کہ ان کو بندوا بیل بنائے رہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو متى كنا لأمك قتوینا، ہم کب سے تمہاری ماں کے غلام ہو گئے، کب سے نوکر ہو گئے کہ تم یہ چاہتے ہو؟ اب دھمکی دے رہا ہے۔ ابا ہند فلا تعجل علینا، اے ابو ہند دیکھو ہمارے سلسلے میں جلد بازی نہ کرو، یعنی ہمیں کمزور نہ سمجھو کہ ہمیں زیر کر سکتے ہو۔ وانذرنا، ذرا ہمیں موقع دو، ہمیں بھی کہنے دو، ہمیں دیکھو، نخبرک الیقین، ہم سے پوچھو تو ہم تمہیں صحیح بات بتائیں گے کہ واقعہ پیش کیا آیا۔
یعنی جب وہ صحرا میں چل رہے تھے اور بکری نے ان کو پانی پینے نہیں دیا، مار دیا، تو الزام دے دیا بنو تغلب کے اوپر الٹا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا۔ تو گئے کہ تم نے ایک طرفہ بات سنی، میری بات سنی نہیں، مجھے موقع دو، ہم آپ کو صحیح بات بتلائیں گے کیا ہوا تھا۔ دوسرا ہو پائے گا کہ تم میری تاریخ نہیں جانتے، میرے خاندان کو نہیں جانتے ہو، یہ ہماری کیا تاریخ رہی، ہم کیسے لڑتے رہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ نخبر کل یقینا، ہم تمہیں صحیح بات بتلائیں گے۔ کیا بتلائیں گے؟ بِأَنَّ النُّورِ الرَّایَاتِ بِإِسَنْ، کہ ہم جھنڈے لے کر نکلتے ہیں اس حال میں کہ سفید ہوتے ہیں، یعنی جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پرچم سفید ہوتے ہیں، خون کا کوئی داغ دھبا اس پر نہیں ہوتا۔ وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا مُتَرَوِينَ، لیکن جب ان کو واپس لاتے ہیں تو ہم انہیں سرخ اور بالکل لال خون میں ڈوبا واپس لاتے ہیں۔ مُتَرَوِينَ، کہ یہ خوب خون پی چکے ہوتے ہیں، یعنی ہم جاتے ہیں دشمنوں کو مارتے ہیں اور ان کو مار کر کے فتح کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ ہمارے جھنڈے پہلے سفید تھے، اب بالکل سرخ ہو کے آئے ہیں۔ روینہ رویہ سے پالنے کے وزن پر سیراب ہونا، اس حال میں کہ وہ آسودہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایام لنا غرن توالی، چلیے اچھا گھنٹہ ہو گیا۔